بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سی کھنکی تھی، جیسے کسی طوفان کے آنے کی آہٹ ہو۔ میں اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھا سگار سلگاتے ہوئے سامنے پھیلی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ لاہور کی راتیں ہمیشہ سے میرے لیے ایک نیا کھیل ہوتی تھی۔ نائٹ کلبز، حسین چہرے، مہنگی شراب اور ایک نئی عورت۔ لیکن آج کی رات عجیب تھی۔ اندر کہیں بے چینی سی تھی، جیسے کوئی چیز چھوٹنے والی ہو، جیسے کوئی پرانی یاد سایہ بن کر میرے ارد گرد منڈلا رہی ہو۔ میں نے جھٹک کر اپنے خیالات کو جھاڑا اور فون نکال کر ولی کو کال ملائی۔ کیا سین ہے؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ ولی کی ہنسی فون کی دوسری جانب سے سنائی دی۔ یار تو ہمیشہ کی طرح بے چین ہو رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ نائلہ مان گئی ہے۔ بنگلے پر جا، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میرے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتا تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ ولی نے کہا لگایا، تو ہمیشہ جان لیتا ہے ریاست شاہ، اسی لیے دنیا ہمیں بزنس ٹائکون کہتی ہے۔ ہم ہر چیز کی قیمت لگا سکتے ہیں، ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ میں نے سگار کی راکھ جھاڑی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رات کے اس پہر سڑکیں ویران تھی اور میں اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نائلہ کا بنگلہ، یہ کھیل میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں عورتوں کو خریدتا تھا اور پھر ان سے دل بھر جانے پر انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ میرے لیے یہ سب ایک کھیل تھا، ایک ایسی تفریح جس میں جیتا تھا اور وہ ہار جاتی تھی۔ میں نے گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے روکی۔ گیٹ پہلے سے کھلا تھا، جیسے مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے ہی چھوڑا گیا ہو۔ میں نے اندر قدم رکھا تو روشنیوں کی چمک دمک میں نائلہ کی پرچھائی دروازے کے قریب نظر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، مہنگے ریشمی لباس میں ملبوس، لمبے گھنے بالوں کو ایک جانب گرائے ہوئے اور ہاتھ میں شراب کا جام لیے، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ تم نے دیر کر دی ریاست، اس نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں تو پتا ہے میں ہمیشہ اپنی شرائط پر آتا ہوں۔ وہ ہنسی، لیکن اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ کچھ ایسا تھا جو معمول کے خلاف تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ کیا ہوا نیلا؟ آج کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ بس ایسے ہی، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ زندگی میں کچھ مختلف ہو۔ میں نے سگار کا ایک کش لیا اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ زندگی میں مختلف چیزیں صرف میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں نائلہ، جو میں چاہوں وہی ہوتا ہے۔ لیکن اس رات میرے اپنے الفاظ میرے ہی خلاف جانے والے تھے۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نائلہ میرے نزدیک تھی، لیکن اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں ہمیشہ سے عورتوں کی نفسیات کو سمجھتا تھا اور میں جان چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا بات ہے نائلہ؟ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، ریاست، کہ تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ میں نے زوردار کہا لگایا، محبت؟ یہ لفظ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا نائلہ۔ میں جس چیز کو چاہتا ہوں اسے خرید لیتا ہوں۔ میرے لیے محبت بھی ایک کاروبار ہے، ایک ڈیل۔ نائلہ نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ میں یہی کہوں گا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کبھی کبھی جو چیز خریدی جا سکتی ہے وہی سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ریاست، میں نے ہنسی میں کہا، یہ فلسفہ مجھے نہ سکھاؤ۔ تم خود اپنی قیمت طے کر کے یہاں بیٹھی ہو، تو پھر یہ باتیں کیوں؟ شاید یہ آخری دفعہ ہو ریاست۔ مجھے اس کے الفاظ میں چھپی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہوا، نہ میں نے اسے زیادہ اہمیت دی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور وہ سب کچھ ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ لیکن اگلی صبح سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ جب میں جاگا تو کمرہ خالی تھا۔ نائلہ جا چکی تھی اور میز پر ایک چٹھی رکھی تھی۔ ریاست، ہر عورت خریدی نہیں جا سکتی۔ کچھ لوگ قیمت وصول نہیں کرتے، بلکہ قیمت چکا کر چلے جاتے ہیں۔ شاید تمہیں آج تک صرف وہ عورتیں ملی ہیں جو خود کو بیچتی تھی، لیکن ایک روز تمہیں وہ ملے گی جو تمہارے پاس ہو کر بھی تمہاری نہیں ہوگی۔ ایک روز تمہیں احساس ہوگا کہ ہارنا کسے کہتے ہیں۔ میرے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ نائلہ کا یہ انداز مجھے چکرا کر رکھ گیا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور ولی کو کال ملائی۔ یہ نائلہ کہاں گئی؟ ولی نے حیرانی سے کہا، کیا مطلب؟ تمہارے پاس نہیں ہے؟ نہیں، وہ جا چکی ہے۔ ولی چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ریاست، شاید تمہارے کھیل کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر فون بند کیا، لیکن میرے اندر کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی عورت مجھے ایسے چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے خود کو کمزور محسوس کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا کہ شاید میں واقعی ہارنے والا ہوں۔ رات کے سناٹے میں جب سب کچھ تھم جاتا ہے، تب انسان کے اندر کی بے چینی مزید تیز ہو جاتی ہے۔ میں اپنی حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگار کے دھوئیں کو خلا میں چھوڑا تھا، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔
نائلہ کا جانا میرے لیے معمولی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں مسلسل اس کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہر عورت خریدی نہیں جا سکتی، کچھ لوگ قیمت وصول نہیں کرتے بلکہ قیمت چکا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اندر کہیں گم ہو گئے تھے، مجھے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کی پرواہ نہیں کی تھی، نہ کسی کے بارے میں اتنا سوچا تھا، پھر آج ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ فون بجا، ولی چودھری کی کال تھی۔ ریاست سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ عجیب؟ ہاں ہاں، لگتا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی تیرے ہاتھ سے نکل گئی، ورنہ تو ہمیشہ جیتا تھا۔ ولی نے مذاق میں کہا، لیکن شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ چھوڑو، کوئی اور کام کی بات کرو۔ میں نے موضوع بدلا۔ ولی ہنسا۔ اچھا تو کام کی بات سن، کل دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جاب کے لیے، کافی معصوم اور شریف لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ تیری سیکرٹری بننے کے قابل ہے۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، کون ہے؟ نام لاریب ہے، ضرورت مند لگتی ہے مگر خوددار بھی، چہرے پر ایک الگ سی معصومیت ہے۔ میں سگار کو ایشٹرے میں مسل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ معصوم؟ دیکھیں کہ کتنی دیر تک معصوم بنی رہتی ہے۔ اگلی صبح میں دفتر پہنچا تو مینیجر نے خبر دی، سر لاریب نامی ایک لڑکی آپ سے انٹرویو کے لیے بیٹھی ہے۔ میں نے سر ہلایا، بھیجو اندر۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور وہ اندر آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سانولی سی رنگت، بڑی سی آنکھیں اور ایک عجیب سی شرافت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ وہ واقعی مختلف تھی، جیسے دنیا کی چکا چوند سے بے نیاز ہو۔ بیٹھے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، نظریں نیچی، ہاتھوں کو مروڑتی ہوئی۔ میں نے فائل کھولی۔ آپ نے ایم اے کیا ہے؟ یہ آپ کی پہلی جاب ہوگی؟ جی۔ اس کی آواز دھیمی مگر پرسکون تھی۔ ضرورت کیوں محسوس ہوئی جاب کی؟ میں نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی، جیسے کوئی بوجھ اٹھا رہی ہو۔ میری ماں بیمار ہے اور علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ہلکا سا مسکرایا۔ ضرورت مند ہو؟ جی، لیکن اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگا کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عزت؟ یہ دنیا عزت والوں کے لیے نہیں بنی لاریب۔ یہاں سب کی قیمت لگتی ہے، کچھ اپنی مرضی سے بک جاتے ہیں اور کچھ مجبوری میں۔ سوال صرف قیمت کا ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، لیکن فوراً نظریں جھکا لی۔ سر، میں نوکری کے لیے آئی ہوں، کوئی اور بات نہیں سننا چاہتی۔ مجھے اس کے انداز میں ایک نرمی مگر ایک مضبوطی نظر آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جاب مل گئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں جاب مل گئی، تم میری پرسنل سیکرٹری رہو گی۔ تنخواہ تمہاری توقع سے زیادہ ہوگی مگر کام بھی زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی چمک آئی، مگر فوراً ہی وہ سپاٹ لہجے میں بولی، شکریہ سر، میں کام ایمانداری سے کروں گی۔ دیکھتے ہیں کتنی ایمانداری باقی ہے تم میں۔ میں نے دل میں سوچا اور مسکرا دیا۔ اگلے چند دنوں میں میں نے محسوس کیا کہ لاریب واقعی کام میں مہارت رکھتی ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی اور حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں نے کئی دفعہ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ دامن بچا جاتی۔ مس لاریب، آج لنچ میرے ساتھ کرو، کچھ پروفیشنل معاملات ڈسکس کرنے ہیں۔ معاف کیجیے گا سر، میں لنچ گھر سے لاتی ہوں اور کیبن میں ہی کھاتی ہوں۔ اچھا تو آفس میں بھی حجاب پسند ہے؟ میں نے طنز کیا۔ جی سر، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے ضد ہونے لگی کہ یہ لڑکی باقی سب سے مختلف تھی۔ میں نے کئی دفعہ اسے اشاروں میں پیشکش کی لیکن وہ صاف بچ نکلی۔ یہ بھی ایک دن جھکے گی، بس وقت کا انتظار کرو ریاست، میں نے خود سے کہا اور ایک نیا منصوبہ بنایا۔ میرے لیے عورتوں کو قابو میں کرنا کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ ہر لڑکی کی ایک کمزوری ہوتی ہے، کسی کو پیسے چاہیے ہوتے، کسی کو شہرت، کسی کو عزت کا لالچ اور کچھ کو وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں برسوں سے سجائے رکھتی ہیں۔ لاریب بھی بس ایک عام سی لڑکی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ نخرے زیادہ کر رہی تھی۔ لیکن زیادہ دیر نہیں، میں نے سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے سوچا، جلدی ہی یہ بھی میرے قدموں میں ہوگی۔ میں نے اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر فون اٹھایا اور ولی چودھری کو کال کی۔ یار، لاریب بڑی ضدی نکلی پر مجھے مزہ آ رہا ہے۔ ولی ہنسا، تو کون سا ہار ماننے والا ہے ریاست شاہ؟ جس لڑکی کو چاہے اسے حاصل کرنا اس کا حق سمجھتا ہے۔ بالکل، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی چال چلوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ولی نے پوچھا، اب کیا پلان ہے؟ کل دیکھنا یہ لڑکی خود میرے پاس آئے گی اور اپنی عزت میرے قدموں میں رکھ دے گی۔ اگلے روز لاریب اپنے مخصوص انداز میں دفتر آئی، سنجیدہ، باوقار اور ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا کر۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ گھنٹے گزرے،
پھر اچانک میں نے مینیجر کو بلا کر سخت لہجے میں کہا، مس لاریب کو کہو کہ وہ ابھی کے ابھی میرے کیبن میں آئے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ جی سر، اس نے دھیمے مگر محتاط لہجے میں کہا۔ میں نے بنا اس کی جانب دیکھے چند فائلیں میز پر رکھ دی۔ یہ سب چیک کرو اور شام تک فائنل کر کے مجھے دو۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور فائلیں اٹھا لی، لیکن جانے سے پہلے بولی، سر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے چہرہ اوپر اٹھایا، ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے بولا، ہاں بولو۔ سر میں نے کل آپ کی بات پر ساری رات غور کیا۔ میرے اندر تجسس جاگا، مگر میں نے خود کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا، وہ ہلکا سا کامتے ہوئے بولی، اگر میری نوکری بچانے کے لیے میں آپ کی شرط مان لوں تو کیا آپ یہ وعدہ کریں گے کہ اس کے بعد مجھ سے کوئی غلط مطالبہ نہیں کریں گے؟ میرے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، مگر میں نے اسے چھپا کر گہری سانس لی اور مصنوعی سنجیدگی سے بولا، مس لاریب، میں کچھ زبردستی کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے وہ میرے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ… میں نے نرمی سے کہا، ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شکریہ سر، ویسے میں ایک آخری آفر دیتا ہوں۔ میں نے کرسی سے جھک کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تمہاری ماں کے علاج کے تمام اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں، بنا کسی شرط کے۔ لاریب نے میری جانب بے یقینی سے دیکھا، جیسے اسے میرے بدلتے ہوئے انداز پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کیوں سر، آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے شرافت سے کہا، ہاں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس مدد کی حقدار ہو۔ اس کے چہرے پر کئی جذبات ابھرے، حیرت، پریشانی، شاید کسی حد تک سکون بھی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور میں نے مسکرا کر سگار کا ایک لمبا کش لیا۔ یہ تو بس شروعات ہے مس لاریب، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ کچھ روز بعد لاریب نے میری پیشکش قبول کر لی تھی اور میں نے اس کے لیے ایک پرائیویٹ اسپتال میں اس کی ماں کا بہترین علاج شروع کروا دیا تھا۔ وہ مجھ سے شکر گزار تھی اور یہی میں چاہتا تھا، اس کے دل میں ایک نرم گوشہ بنا سکوں۔ ایک روز جب وہ آفس میں میرے سامنے کھڑی تھی، میں نے ہلکے لہجے میں کہا، مس لاریب، کیا آپ کو کبھی لگا کہ انسان کی قسمت ایک لمحے میں بدل سکتی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، جی سر، کبھی کبھار جو لوگ ہمیں سب سے زیادہ ناپسند ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ وہی سب سے زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر فائل بند کی اور کہا، شام میں ایک میٹنگ ہے، میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مگر سر، یہ بزنس میٹنگ ہے مس لاریب، کچھ اور نہیں۔ وہ لاجواب ہو گئی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو میں اسے اپنے ساتھ ایک پوش ریسٹورنٹ لے کر گیا۔ وہ نروس تھی مگر خاموش رہی۔ جب کھانے کے دوران میں نے ہلکے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ سر، براہ کرم، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف جاب کے لیے آئی ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ لاریب، یہ صرف ایک بزنس ڈنر ہے۔ تمہاری عزت میری نظروں میں ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ میرے بدلتے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میں یہ کھیل جیتنے والا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنی شکار کو بے خبری میں قابو کیا تھا، اور لاریب بھی جلدی یا بدیر میری ہوگی۔ یہ صرف وقت کی بات تھی۔ وقت ایک عجیب چیز ہے، کبھی تیزی سے گزرتا ہے اور کبھی رینگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی شخص ضد میں ہو تو وقت کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی یہی کر رہا تھا، لاریب کو جھکانے کی کوشش۔ مجھے اب یقین ہونے لگا کہ یہ لڑکی اتنی بھی آسان نہیں جتنی میں نے سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ محتاط رہتی، ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور حد سے زیادہ خوددار۔ میں نے اپنے طریقے آزمانے شروع کیے، کبھی نرمی، کبھی سختی، کبھی پیسہ، کبھی جذبات، مگر وہ کسی جال میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک روز موقع خود میرے پاس چل کر آیا۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ لاریب میرے کیبن میں آئی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف واضح تھے۔ میں نے مسکرا کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ بیٹھو مس لاریب، کیا مسئلہ ہے؟ سر، وہ جھجکی، میری ماں کے اسپتال کے اخراجات وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور مجھے کچھ اضافی مدد چاہیے۔ میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ او لاریب، تمہیں بس اتنی سی بات کے لیے اتنی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں پتا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ جی سر، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ کیا بولو؟ میں نے جان بوجھ کر نرمی برقرار رکھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی مدد کریں اس کا حساب رکھیں تاکہ میں سب کچھ واپس لوٹا سکوں۔ میں نے ہلکے سے کہا لگایا، لاریب، تم واقعی عجیب لڑکی ہو۔ دنیا میں سب کچھ پیسوں میں نہیں تولا جاتا۔ کچھ تعلقات، کچھ رشتے بے لوث بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے موقع غنیمت جانا، چلو ایک کام کرتے ہیں، آج رات میرے ساتھ ڈنر پر چلو،
کوئی بزنس میٹنگ نہیں، بس عام سی بات چیت۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ سر یہ مناسب نہیں ہوگا۔ مناسب؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، لاریب میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا، یہ ایک سیدھا سادہ ڈنر ہے، اگر تمہیں برا لگے تو ہم فوراً واپس آ جائیں گے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بے چینی کا شکار ہو چکی ہے۔ آخر کار اس نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے سر، لیکن صرف ایک دفعہ۔ میرے چہرے پر جیت کی چمک آئی۔ یہ ہوئی نا بات۔ میں نے خاص طور پر ڈنر کے لیے ایک پرائیویٹ جگہ منتخب کی تھی، ایک ایسا ریسٹورنٹ جہاں صرف امیر کبیر لوگ ہی جا سکتے تھے۔ میں نے اسے کار میں دروازہ کھول کے بٹھایا، مگر وہ ابھی بھی محتاط تھی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہونے کے بعد میں نے اس کے بہترین کھانے کا آرڈر دیا اور خود اس کے تاثرات کو نوٹ کرنے لگا۔ تو لاریب، تم ہمیشہ سے اتنی سنجیدہ ہو یا زندگی نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، جیسے وہ میری اس بات کے لیے تیار نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا سر، شاید کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، جیسے کہ بھروسہ۔ یہ سن کر میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ سر بھروسہ وقت مانگتا ہے اور کچھ لوگ وقت دینے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں ہنسا۔ زبردست بات کہی، مگر یاد رکھو کبھی کبھی وقت ہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے موضوع بدل دیا اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ واپسی کے وقت میں نے کار روکی اور دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ لاریب ایک بات کہوں؟ جی سر۔ کبھی کبھی خود پر قابو رکھنا اچھا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں۔ اگر انسان خود کو بہت زیادہ روک کر رکھے تو وہ جینا بھول جاتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن مجھے پتا تھا میں آہستہ آہستہ اس کی دیواروں میں درار ڈال رہا تھا۔ یہ صرف وقت کی بات تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ لاریب کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ اب بھی محتاط تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ میرا پہلا قدم تھا، اسے اپنی دنیا میں گھسیٹنے کا پہلا قدم۔ لیکن ایک چیز ابھی بھی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر قابو میں نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی کچھ فاصلہ رکھ رہی تھی۔ اب بھی مجھے وہ عزت نہیں دے رہی تھی جو باقی لڑکیاں دیتی تھی، اور مجھے یہی توڑنا تھا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر سگار جلایا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے ولی چودھری کو فون کیا۔ یار یہ لاریب کچھ زیادہ ہی ضدی نکل رہی ہے۔ ولی ہنسا، تو کب سے ضد کے آگے جھکنے لگا؟ جھک نہیں رہا، بس سوچ رہا ہوں کہ اسے کیسے توڑوں۔ لڑکیاں یا تو محبت سے ٹوٹتی ہیں یا خوف سے۔ اگر محبت نہیں تو خوف پیدا کر دے۔ ریاست۔ میں نے سگار کی راکھ جاڑی اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ خوف؟ ہاں، شاید یہ وقت آ گیا ہے۔ اگلی روز لاریب دفتر میں داخل ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر اسے مکمل نظر انداز کیا۔ وہ ہمیشہ میری ٹیبل پر روزانہ کی فائلیں رکھتی تھی، لیکن آج میں نے ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ دوپہر کے قریب وہ ہچکچاتے ہوئے میرے کیبن میں آئی۔ سر آپ نے کل کچھ فائلز چیک کرنی تھی وہ۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگا کر سگار سلگایا اور کہا، رہنے دو لاریب، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ سر میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاں، تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کس کے ساتھ کام کر رہی ہو۔ سر میں سمجھی نہیں۔ میں نے اپنی آواز مزید سخت کر لی۔ دیکھو لاریب، میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آیا، تمہیں عزت دی، تمہاری ماں کی علاج کا خرچہ اٹھایا، اور تم اب بھی مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو۔ سر میں نے کبھی… بس۔ میں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور وہ ڈر گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب بھی وقت ہے لاریب، خود کو مشکل میں مت ڈالو۔ تم جانتی ہو کہ دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی ابھر آئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زیادہ تر عورتیں جھک جاتی ہیں، مگر لاریب کی نظروں میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ سر میں نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ ایسا کہیں گے۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسے تم سوچتی ہو لاریب، یہاں عزت بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے۔ نہیں سر، سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا۔ دیکھیں گے، میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ رات کو میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا تھا، سامنے کھڑکی سے شہر کی روشنیاں جھلملا رہی تھی، مگر میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی، لاریب یہ لڑکی اتنی سخت جان کیوں ہے؟ آخر کب تک بچے گی؟ میں نے خود سے کہا۔ اسی وقت میرا فون بجا۔ ولی کی کال تھی۔ یار سن، ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ کیا؟ میں نے بوریت سے کہا۔ لاریب کی ماں کا علاج تم کروا رہے ہو نا؟ اگر وہ اسپتال سے نکال دی جائے تو… میں نے چند لمحے سوچا اور پھر مسکرا دیا۔ آج پہلی دفعہ تم نے کوئی واقعی عقل مندانہ بات کی ہے۔ اگلی روز لاریب ہامتی ہوئی دفتر میں داخل ہوئی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شدید پریشانی۔ سر پلیز، میری امی کو اسپتال سے نکال دیا گیا ہے، وہ بہت بیمار ہے۔ اور میں نے کرسی پر آرام سے بیٹھ کر اسے دیکھا۔ او واقعی؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ سر پلیز،
میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس آپ اسپتال سے بات کریں۔ میرے اندر جیت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، کچھ بھی؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، جی سر کچھ بھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو ٹھیک ہے، پھر آج رات میرے ساتھ چلو، ایک ڈنر کے لیے، بس ایک رات، اور تمہاری ماں کو اسپتال میں بہترین علاج ملے گا۔ وہ سکتے میں آ گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ سر، میں کیسے؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے لاریب، یا تو تم یہ موقع لو یا تمہاری ماں سڑک پر ہوگی۔ چل ہمیں وہ کچھ نہ کہہ سکی، اس کی آنکھوں میں شدید کشمکش تھی۔ پھر آخر کار اس نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے سر، میں چلوں گی۔ میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جیت کا مزہ لیتے ہوئے کہا، شاباش لاریب، تم نے عقل مندانہ فیصلہ لیا۔ اسی رات میں نے اسے ایک پوش 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا تھا۔ وہ سادہ لباس میں آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شکست تھی، جیسے وہ اپنے وجود سے خود کو کاٹ چکی ہو۔ میں نے شراب کا گلاس گھمایا اور مسکرا کر کہا، یہ لو لاریب، کچھ پیو تاکہ تمہیں ریلیکس محسوس ہو۔ نہیں سر، میں یہ سب نہیں کرتی۔ اچھا تو کیا کرتی ہو؟ میں نے طنزیہ کہا، میں اپنی ماں کے لیے آئی ہوں بس۔ میں نے کہا لگایا، اور میں تمہارے لیے ہوں لاریب، آج رات صرف میرے لیے۔ وہ خاموش رہی، آنکھیں نیچی کر لی۔ میں نے کرسی سے جھک کر اس کی تھوڑی کو چھوا، مگر اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ سر پلیز، میں نے ہنستے ہوئے کہا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا مالک نہیں ہوں ابھی۔ سر، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے فوراً چہرہ سخت کر لیا۔ تو پھر تمہاری ماں کے لیے تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سر پلیز مجھ پر ترس کرے۔ میں نے غصے سے کہا، ترس؟ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تب رحم کرنے کا سوچنا چاہیے تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے لاریب۔ لیکن اسی وقت میرے فون پر ایک میسج آیا، ولی کا، ریاست ابھی رک جا، تم جس کھیل کو کھیل رہے ہو وہ تمہیں ہی جال میں پھنسا دے گا۔ میں نے حیرت سے فون کی اسکرین دیکھی اور ایک لمحے کے لیے میرے اندر کوئی چیز لرز گئی۔ لاریب میری جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں وہی خوف، وہی بے بسی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک غیر متزلزل یقین بھی۔ اور پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا جیسے میں واقعی ہار رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں فون تھا، اسکرین پر ولی کا میسج اب بھی چمک رہا تھا، ریاست ابھی رک جا، تم جس کھیل کو کھیل رہے ہو وہ تمہیں ہی جال میں پھنسا دے گا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے کسی نے اندر کوئی خالی جگہ کھود دی ہو۔ میں نے سختی سے فون بند کیا اور نظر اٹھا کر لاریب کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی وہیں تھی، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ لرز رہے تھے، مگر وہ اب بھی اپنی جگہ کھڑی تھی، ٹوٹی نہیں تھی، بکھری نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آج کی رات کے بعد یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میں جیت جاؤں گا، اور لاریب وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ مگر اب کچھ بدل گیا تھا۔ سر پلیز، آپ کو جو چاہیے تھا آپ لے سکتے ہیں، لیکن میری ماں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک غیر متزلزل اعتماد جھلک رہا تھا۔ میں نے میز پر انگلیاں بجائی، جیسے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹھو۔ وہ چونکی، پھر ہچکچاتے ہوئے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ لاریب، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں؟ یہ سوال غیر متوقع تھا کہ وہ فوراً جواب نہ دے سکی۔ میں نے اس کی جانب جھک کر دہرایا، بولو، تمہارے خیال میں کیسا ہوں؟ اس نے گہری سانس لی اور پہلی دفعہ آنکھیں اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہکا لگایا، مگر اندر کہیں کوئی چیز چٹک رہی تھی۔ یہ فلسفیانہ جواب دینے کی ضرورت نہیں لاریب، میں نے تم سے سیدھا اور سادہ سوال کیا ہے۔ اس نے آنسو پہنچے اور مضبوط لہجے میں کہا، آپ بے حس ہیں سر، آپ کو لوگوں کے جذبات کی پرواہ نہیں۔ آپ کے لیے ہر چیز ایک کھیل ہے، ہر شخص ایک کھلونا، اور سب سے بڑھ کر آپ عورت کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑانے کے لیے ہنسنے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ میرے چہرے پر آ کر رہ گئی۔ اور پھر بھی تم آج یہاں ہو، کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی ماں کے لیے آپ سے مدد چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی عزت بیچ کر وہ مدد لوں گی تو آپ غلط ہیں سر۔ میں مر جاؤں گی لیکن میں آپ کے قدموں میں گر کر کچھ نہیں مانگوں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ کھیل میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میں نے بہت سی عورتوں کو توڑا تھا، ان کی عزتیں روندی تھی، ان کے خواب چکنا چور کیے تھے، مگر لاریب، یہ لڑکی میری توقعات کے برعکس ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے لمبی سانس لی اور کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے لاریب، تمہیں تمہاری ماں کی فکر ہے، جاؤ، میں اسپتال فون کر دیتا ہوں، تمہاری ماں کو بہترین علاج ملے گا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کندھے اچکائے۔ شاید میں تھک گیا ہوں، شاید میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک دفعہ کسی کو بنا کسی قیمت کے کچھ دوں
تو کیسا محسوس ہوگا؟ یا شاید آپ ہار رہے ہیں؟ یہ سن کر میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ہار؟ اور میں؟ جی سر، پہلی دفعہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، اور اس احساس سے بچنے کے لیے آپ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بخش دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو شکست دے دی ہے۔ اس کا اعتماد، اس کی آنکھوں کی چمک، مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید میں واقعی ہار رہا تھا۔ کچھ روز بعد میں نے لاریب کو دفتر سے چھٹی دے دی تھی تاکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزار سکے۔ میں نے اسپتال کے تمام اخراجات چپ چاپ ادا کر دیے تھے، اور ولی چودھری حیران تھا کہ میں نے یہ سب بنا کسی شرط کے کر دیا۔ تو نے واقعی کچھ نہیں کیا؟ ولی نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ ولی نے سر جھٹک کر کہا لگایا، یار یہ لڑکی کچھ الگ نکلی۔ ہاں ہاں، تو نے تو قسم کھائی تھی کہ ہر عورت کو جھکا کرے گا، اور اب دیکھ تو خود جھک گیا۔ بکواس بند کر ولی، میں کسی کے آگے نہیں جھکا، میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر میرے اندر کہیں ایک سچ چھپا ہوا تھا۔ واقعی؟ ولی نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، تو پھر راتوں کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں، میں جانتا تھا تو پہلی دفعہ کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور وہ بھی ایک عام سی لڑکی، ولی نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ولی خبردار، جو ایک لفظ بھی اور کہا۔ میں نے غصے سے کہا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ لاریب اب میرے خیالات سے نہیں نکل رہی تھی۔ اگلی رات میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ ہر چیز ویسی تھی جیسی ہمیشہ سے تھی۔ میں اکیلا تھا، میرے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر آج یہ سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میرے اندر کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ کیا میں واقعی ہار گیا؟ یہ سوال میرے دماغ میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ یہ وہ کھیل نہیں تھا جس میں جیتنے کی میں نے امید کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی شرطوں پر کھیلا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب کسی اور نے میرے اصولوں کو توڑ دیا تھا۔ لاریب میری دنیا میں آئی تھی، مگر وہ میری طرح نہیں بنی تھی۔ میں نے اسے توڑنا چاہا، مگر وہ خود مجھے بدل گئی۔ یہ ایک جنگ تھی، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس جنگ میں شکست کھا چکا ہوں۔ میں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن ایک بات یقینی تھی، میں لاریب سے محبت کر چکا تھا۔ محبت؟ یہ لفظ میرے لیے ہمیشہ ایک مذاق رہا تھا۔ میں نے محبت کو صرف کمزور لوگوں کی کمزوری سمجھا تھا، مگر اب میں خود اسی کمزوری کا شکار ہو چکا تھا۔ میں ریاست شاہ، جو عورتوں کو صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا، آج ایک عورت کے خیال میں گرفتار تھا۔ میں نے اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں شہر کی روشنیاں جھلملا رہی تھی، مگر میرے اندر ایک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ لاریب کی چہرے کی معصومیت، اس کی بے بسی، اس کی ہمت، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی۔ فون اٹھا کر میں نے ولی کو کال کی۔ ہاں ریاست، کیا ہوا یار میں لاریب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ولی کا زوردار کہا سنائی دیا، ہاں ہاں، تو واقعی پاگل ہو گیا ریاست۔ وہ لڑکی تجھے ناک پر نچاتی رہی، اور اب تو اسی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ میں نے سختی سے کہا، ولی میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں، سیریس ہوں۔ ولی کی ہنسی رک گئی۔ ریاست، تو نے زندگی میں کبھی کسی عورت سے وفا نہیں کی، اور اب تو واقعی کسی سے شادی کرنے کی سوچ رہا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ لڑکی مجھ سے مختلف ہے۔ ولی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اور اگر وہ تجھے انکار کر دے؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، تو میں اسے اپنی ضد بنا لوں گا۔ اگلے روز لاریب جب دفتر آئی تو میں نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ بیٹھو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لاریب۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کے ساتھ صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ سر، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، میں واقعی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسی، مگر اس کی ہنسی میں تلخی تھی۔ سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بے وقوف ہوں؟ آپ جیسے آدمی محبت نہیں کرتے، صرف کھیلتے ہیں۔ لاریب، میں تمہارے ساتھ کھیل نہیں رہا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا، لیکن تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ سر، لوگ نہیں بدلتے، آپ بھی نہیں بدلے۔ یہ صرف ایک نیا کھیل ہے، ایک نیا تجربہ، اور میں کسی کے کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ میرا فیصلہ ہے لاریب، اور میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں۔ وہ پرسکون رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سختی آ گئی۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی ریاست شاہ۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر دھیرے سے کہا، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر چلی گئی، اور میں نے پہلی دفعہ اپنے اندر بے بسی محسوس کی۔ میں جو ہمیشہ فاتحہ رہا تھا، آج ایک عورت کے سامنے ہار رہا تھا، مگر میں ہار ماننے والا نہیں تھا۔ لاریب، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنا بنا کر رہوں گا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا۔
लारेब का इनकार मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए ना नहीं सुना था, और अब एक औरत, वो औरत जिसे मैंने खुद झुकाने की कोशिश की, मुझे इनकार करके चली गई। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। ये मोहब्बत थी या जिद, मैं नहीं जानता था। मैं बस एक चीज जानता था कि लारेब मेरी होगी, किसी भी कीमत पर। अगले रोज दफ्तर में वो पहले की तरह मामूल के मुताबिक काम कर रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि उसके चेहरे पर वही संजीदगी, वही मजबूती मुझे अंदर से मजीद तोड़ रही थी। मैंने उसे अपने कैबिन में बुलाया। वो खामोशी से अंदर आई, नजरें नीची मगर चेहरे पर वही मजबूत तासुर। बैठो, मैंने हुक्म दिया। जी सर, उसने रस्मी लहजे में कहा। मैंने गहरी नजरों से उसे देखा। लारेब, मैंने कल जो कहा वो मैं अभी भी संजीदगी से कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने नरमी से कहा। सर, मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ और मैंने वो जवाब कबूल नहीं किया। मैंने कुर्सी से आगे झुककर कहा। लारेब, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आसानी से हार मान ले। मैंने तुम्हें अपनी जिद बना लिया है। वो खामोश रही, फिर बोली। सर, मोहब्बत जिद नहीं होती। ये मेरे लिए मोहब्बत हो या जिद, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। सर, आप किसी भी चीज को सिर्फ अपनी मलके समझते हैं। मैं कोई चीज नहीं हूँ और ना मैं आपकी जिद हूँ। लारेब, मैंने गुस्से से कहा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। यही तो फर्क है रियासत शाह, यही तो फर्क है रियासत शाह। मोहब्बत में करने की बात नहीं होती, मोहब्बत में चाहने की बात होती है। मेरे अंदर कोई चीज पिघलने लगी थी। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर ये मोहब्बत है तो आप इंतजार करेंगे जब तक मेरा दिल नहीं मान जाए, और अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर आपको मेरी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो चली गई और मैं कुर्सी पर बैठा अपने अंदर पैदा होने वाले इस नए जज्बे को समझने की कोशिश कर रहा था। ये जिद नहीं थी, ये मोहब्बत थी, और मैंने शायद पहली दफा वाकई किसी से मोहब्बत की थी। रात का सन्नाटा था और मैं अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ रहा था। लाहौर की सड़कें सुनसान थी मगर मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। लारेब के इनकार के बाद मैंने खुद को किसी और ही जंग में उलझा हुआ महसूस किया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, ऐशो इशरत, नाइट क्लब, औरतें, सब कुछ। मगर मेरे अंदर जो आग लगी थी वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मुझे वली का फोन आया और उसकी आवाज में एक गैर मामूली संजीदगी थी। रियासत, फौरन अस्पताल पहुंच, लारेब मुश्किल में है। मेरे हाथ से सिगरेट गिर गया। क्या क्या हुआ? मैंने झुंझला कर पूछा, मगर फोन बंद हो चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से अस्पताल की जानिब निकल पड़ा। मेरे जहन में एक ही ख्याल था, लारेब को कुछ हुआ तो नहीं। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वली मुझे गेट पर ही मिला। चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। लारेब कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। वली ने मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला। रियासत, लारेब को अगवा करने की कोशिश की गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या? मैंने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। किसने? कौन था? वली ने मेरा हाथ झटका और बोला। रियासत, होश में आ। वो लोग शायद तेरे दुश्मन थे। शायद वो समझते थे कि लारेब तेरे लिए कोई खास हैसियत रखती है, इसीलिए उन्होंने इसे निशाना बनाया। मैंने दीवाना वार अस्पताल के अंदर भागना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी थी, बहुत से दिल तोड़े थे, मगर आज मेरा दिल खुद किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए इतनी शिद्दत महसूस नहीं की थी जितनी आज कर रहा था। लारेब इमरजेंसी वार्ड में थी। डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे। उसका हाथ जख्मी था, चेहरे पर खौफ के आसार थे, मगर वो जिंदा थी, और यही मेरे लिए सबसे अहम बात थी। मैं उसके करीब गया मगर वो मुझे देखकर पीछे हट गए। रियासत, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मैंने पहली दफा जिंदगी में खुद को बेबस महसूस किया। लारेब, तुम ठीक हो? किसने किया ये सब? मेरी आवाज लरज रही थी, जो मेरे लिए नई बात थी। लारेब ने आंखों में आंसू लिए मेरी जानिब देखा। पता नहीं, दो आदमी थे। मुझे रास्ते में घसीटने की कोशिश की मगर मैं बचकर भाग गई। मैंने गुस्से से मुठ्ठियां बींच ली। कौन थे वो? मैं उनको जमीन से उठाकर आसमान पर लटका दूंगा। मगर लारेब ने नफरत से मेरी जानिब देखा और कहा। रियासत, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो हमेशा मुझे अपने काबू में करने की कोशिश करते रहे हो। उनमें और तुम में क्या फर्क है? ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने पहली दफा खुद को किसी ऐसे मुकाम पर पाया जहां मैं न लड़ सकता था न जीत सकता था। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा। लारेब, शायद मैं वाकई एक बुरा इंसान था, मगर आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लारेब की आंखों में नमी थी, मगर वो अब भी मजबूती से खड़ी थी।
محبت زبردستی سے نہیں جیتی جا سکتی۔ ریاست، اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو تو ثابت کرو، مجھے آزاد کر دو، مجھے خود پر فیصلہ کرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور میں وہاں ہسپتال کے سفید دروازے کے قریب پہلی دفعہ سوچ رہا تھا کہ شاید محبت واقعی ضد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ زندگی ہمیشہ میرے قابو میں رہی تھی، مگر اب جیسے ریت مٹھی سے پھسلنے لگی تھی۔ میں ریاست شاہ، جو ہمیشہ اپنی مرضی سے کھیل کھیلتا تھا، آج ایک ایسے کھیل میں تھا جس کے اصول مجھ سے چھپے ہوئے تھے۔ لاریب کی اغوا کی کوشش نے میرے اندر ایک عجیب آگ بھڑکا دی تھی، ایک ایسی آگ جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار دشمن بنائے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ پر وار کرے۔ لیکن اب جب لاریب نشانہ بنی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرے ہاتھ میں طاقت ہونے کے باوجود میں کمزور تھا۔ اعظم بلوچ، یہ نام سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ بزنس کے معاملات میں پیچھے دھکیل دیا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ایسے انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ دشمن کو کمزور سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اور شاید میں نے یہی غلطی کر دی تھی۔ ہسپتال کے دروازے کے باہر میں کھڑا تھا اور میرے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بینچی ہوئی تھی۔ میرے اندر غصہ ابل رہا تھا، مگر اسی لمحے مجھے لاریب کا چہرہ یاد آیا، وہ خوف، وہ بے بسی، وہ آنکھوں میں اتری شکست۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اعظم۔ میں نے سرگوشی کی اور اپنے فون سے ولی کو کال ملائی۔ ولی، مجھے اعظم بلوچ چاہیے، ابھی۔ ولی نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، ریاست، تو سوچ لے، اگر تو یہ قدم اٹھائے گا تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ واپسی؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ ولی، میں نے کبھی واپسی کا راستہ چنا ہی نہیں۔ میں بس ایک ہی اصول پر یقین رکھتا ہوں، جو میرے راستے میں آئے گا میں اسے مٹا دوں۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور میں ایک پرانی بند فیکٹری کے باہر کھڑا تھا۔ یہاں وہ تمام لوگ موجود تھے جو مجھ سے دشمنی رکھتے تھے، مگر آج میرا ہدف صرف اور صرف اعظم بلوچ تھا۔ میرے ہاتھ میں گن تھی اور میرے دماغ میں بس ایک ہی چیز تھی، انتقام۔ میں اور ولی خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ فیکٹری کے اندر روشنی مدھم تھی، ہوا میں زنگ اور تیل کی بو بسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو ہلکا رکھا، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ یہ کام خاموشی سے کرنا ہوگا۔ ولی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے اندر کچھ اور ہی پک رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آج اعظم کو پتا چلے کہ وہ کس سے دشمنی کر بیٹھا ہے۔ ہم جیسے ہی اندر پہنچے، ایک گارڈ ہماری طرف متوجہ ہوا، مگر میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس کی گردن پر گن رکھ دی۔ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اعظم کہاں ہے؟ گارڈ کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ وہ اندر ہے، مگر تمہیں وہاں جانے نہیں دے گا۔ یہ میں دیکھ لوں گا۔ میں نے سرگوشی کی اور ڈریگر دبا دیا۔ گارڈ زمین پر گر گیا اور ہم تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ فیکٹری کے بیچوں بیچ میں ایک پرانی مشین کے قریب اعظم بلوچ کرسی پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ میں آ رہا ہوں۔ اس کی نظریں جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ریاست شاہ، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آخر تو بھی یہاں پہنچ ہی گیا۔ میں نے اپنی گن سیدھی اس کی جانب کی۔ تو نے جو کیا اس کی قیمت آج ادا کرنی ہوگی اعظم۔ اعظم نے کہکا لگایا، جیسے میں نے کوئی بے وقوفی کی بات کر دی ہو۔ قیمت؟ ریاست، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں کہ تیرے ایک حکم پر جھک جاؤں۔ اور رہی بات لاریب کی، تو اتنا کیوں تڑپ رہا ہے؟ تو عورتوں کو کھلونا سمجھتا تھا نا؟ یہ الفاظ میرے لیے زہر سے زیادہ کڑوے تھے۔ چپ کر، میں نے غصے میں گرج کر کہا۔ لاریب کا نام اپنی گندی زبان پر مت لاؤ، ورنہ کیا مار دے گا؟ اعظم نے پھر ہنسی، مگر اس دفعہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مگر ریاست، تو سچ سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو جو بھی کہہ لے، حقیقت یہ ہے کہ تو محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ میری انگلی ٹریگر پر تھی، مگر میرا دماغ ساکت ہو گیا۔ اعظم نے جیسے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ دیکھ، میں تجھے مارنے آیا تھا، مگر تجھ پر ترس آ گیا۔ تو ایک طاقتور آدمی تھا، مگر آج ایک لڑکی کے لیے تیری آنکھوں میں غصہ نہیں، بے بسی نظر آ رہی ہے۔ ولی نے مجھے دیکھا جیسے وہ بھی اعظم کی باتیں سن کر حیران ہو گیا ہو۔ ریاست، اس کی بکواس مت سن، ولی نے کہا، مگر میں کچھ نہیں سن رہا تھا۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی ریاست شاہ۔ مجھے لاریب کے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے۔ چل ختم کر یہ کھیل۔ ولی نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے گن اعظم کے ماتھے پر رکھی، مگر میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تو ہار گیا ریاست، اعظم نے آخری وار کیا، کیونکہ تو نے ہمیشہ طاقت پر یقین رکھا، مگر محبت طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنی گن نیچے کر لی۔ میں تجھے مار سکتا تھا اعظم۔ میری آواز دھیمی مگر سخت تھی، مگر میں نے آج پہلی دفعہ کچھ سیکھا ہے۔ میں کسی کو ختم کرنے نہیں آیا، میں خود کو بدلنے آیا ہوں۔ ولی حیرانی سے بولا، ریاست، تو یہ کیا کر رہا ہے؟
میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں پہلی دفعہ صحیح کر رہا ہوں ولی۔ اعظم نے کہا لگایا، شاید اب تو واقعی ایک مرد بن رہا ہے ریاست شاہ۔ میں نے اعظم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر تو دوبارہ لریب کے قریب بھی آیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا رخ موڑا اور باہر نکل گیا۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ جنگ صرف اعظم بلوچ کے ساتھ نہیں تھی، یہ جنگ میرے اپنے آپ سے تھی۔ میں نے ہمیشہ طاقت کو سب کچھ سمجھا، مگر آج مجھے لگ رہا تھا کہ شاید سب سے بڑی طاقت محبت ہوتی ہے۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار لریب کے چہرے کا تصور کر رہا تھا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ میرے غرور کو توڑ دیتی تھی، وہ الفاظ جو مجھے میری حیثیت یاد دلاتے تھے۔ ولی نے خاموشی توڑی۔ تو نے اعظم کو زندہ کیوں چھوڑا؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی اور کو مارنے کی بجائے خود کو بدلوں گا۔ ولی ہنسا۔ یہ وہی ریاست شاہ ہے جو کہتا تھا کہ دنیا میں طاقت ہی سب کچھ ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں، مگر اب میں جان چکا ہوں کہ محبت طاقت سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ بھی جان گیا ہوں کہ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ ولی نے حیرانی سے مجھے دیکھا، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، مگر میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کون تھا۔ کیا میں وہی ریاست تھا جو کبھی عورتوں کو کھلونا سمجھتا تھا، یا وہ شخص جو پہلی دفعہ کسی کے لیے خود کو بدلنے کو تیار تھا؟ میں اگلی صبح ہسپتال پہنچا جہاں لریب اپنی ماں کے ساتھ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے۔ تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ وہ خاموش رہی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ سن رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ عورتوں کو حقیر اور کمتر سمجھا، انہیں اپنے پیروں کی دھول سمجھا، مگر تم نے مجھے وہ شیشہ دکھایا جس میں نے پہلی دفعہ خود کو دیکھا۔ میں نے ہمیشہ سب کچھ اپنی طاقت سے حاصل کیا، مگر تم نے مجھے بتایا کہ کچھ چیزیں طاقت سے نہیں ملتی بلکہ قربانی سے ملتی ہیں۔ لریب نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے پہلی دفعہ کسی کے لیے اپنی ضد چھوڑی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، اور وہ کوئی اور نہیں، تم ہو لریب۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی ضد میں تھا، مگر اب میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے زبردستی محبت نہیں منوانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں واقعی بدل گیا ہوں تو تم خود میرے پاس آؤ۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک طلاق نامہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی، یہ آزادی کا پروانہ ہے لریب۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا، مگر آج میں تمہیں اپنی قید سے آزاد کر رہا ہوں۔ اگر تم کبھی محسوس کرو کہ میں واقعی تمہاری محبت کے قابل ہوں تو خود واپس آ جانا، اگر نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ لریب کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر میں مزید کچھ نہیں کہا۔ میں نے آخری دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا محبت لوٹ کر آئے گی؟ میں حویلی واپس آیا اور اپنی پرانی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تمام عورتیں جنہیں میں نے دھوکہ دیا تھا، وہ راتیں جو میں نے عیاشی میں گزاری، وہ ہر لمحہ جس میں نے عورتوں کی عزت کو پامال کیا، میں سب کچھ چھوڑنے والا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی میں عورتوں کے لیے ایک علیحدہ سیکشن کھولا جہاں ہر عورت کو مکمل عزت کے ساتھ نوکری دی جا سکتی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ خیرات دینا شروع کی، پہلی دفعہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، مگر میرے دل میں خلش تھی، کیا لریب واپس آئے گی؟ 5 مہینے بعد میں اپنی حویلی کی چھت پر بیٹھا تھا جب نوکر نے آ کر کہا، سر، کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون؟ کہتی ہیں کہ آپ انہیں پہچان جائیں گے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ میں تیزی سے نیچے آیا اور دروازے پر پہنچتے ہی جیسے میری سانسیں تھم گئی۔ سامنے لریب کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، مگر اس کے چہرے پر آج کوئی جھجک نہیں تھی۔ میرے ہونٹوں سے بس یہی نکلا، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں محسوس کروں کہ آپ واقعی بدل گئے ہیں تو میں واپس آ جاؤں۔ اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اور میں دیکھ رہی ہوں ریاست کہ آپ واقعی بدل چکے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور پہلا قدم آگے بڑھایا۔ تو کیا اس دفعہ میں زبردستی نہیں کر سکتا؟ میں نے شرارت سے کہا۔ لریب مسکرائی، اب آپ کو زبردستی کی ضرورت نہیں، اور میں نے پہلی دفعہ کسی کو حاصل کرنے کی بجائے اسے جیتا تھا۔